الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان پر جو عمل کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، جب وہ کسی مشکل میں گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، یعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ مزید فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، یعنی وہ جو چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی، یہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذیر ہو جاتے ہیں۔ بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد لی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو۔ یہ عورتوں کی عدت کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ ان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا، یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ نادر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا۔ تو جو بڑی عمر کو عورت پہنچ گئی ہے، حیض آنا بند ہو گیا ہے، یا بھی ایک لڑکی جوان ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اس کو حیض نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حیض کی جو مدت ہے فرمایا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، 3 مہینے کی عدت ہے۔ چونکہ طلاق کا مسئلہ پیچھے بیان ہوا اور اس کے اندر 3 مہینے تک عدت گزارنی ہے، کہ عدت کا شمار کیسے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی وضاحت کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ ایک مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے دوسرے روز ہی وضع حمل ہو جائے۔ علاوہ ازیں ظاہر آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی 5318، صحیح مسلم کی 1485،
اور اس طرح جامع ترمذی کی 1193، سنن ابو داؤد کی 2306، سنن نسائی کی 3538، سنن ابن ماجہ کی 2027، یہ تمام احادیث ہیں جن کے اندر اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ دیگر عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 234 میں ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کی وضاحت کی کہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کے اندر تمہاری طرح طرح سے آزمائش ہو رہی ہے، تم مشاکل سے دوچار ہو، لیکن اگر تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے شریعت کے پابند ہو جاؤ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست فرمائے گا، تمہاری تنگی کو وسعت سے بدل دے گا، تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 5۔ یہاں بہت سارے مسائل بیان ہوئے ہیں اور ان مسائل کا جاننا بھی مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔